وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. हदीस नंबर 1, अक़वाल व अमाल में खुलूस नीयत की अहमियत। अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि।
عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدیث نمبر 1، اقوال و اعمال میں خلوص نیت کی اہمیت۔ عن عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما، بے شک، سوائے اس کے نہیں، الاعمال، یہ عمل کی جمع ہے، اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیت پہ ہے، النیات، یہ نیتن کی جمع ہے، اور انما، بے شک سوائے اس کے نہیں، لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، ما، جو، نوى، اس نے نیت کی، پس، من کانت، ہجرتہ، من کا مطلب دو شخص، کانت، تھی، ہجرتہ، اس کی ہجرت، بس جو شخص جس کی ہجرت تھی، اللہ، اللہ کی جانب، ورسولہ، اس کے رسول کی جانب، فہجرتہ، پس اس کی ہجرت، اللہ ورسولہ، اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب، فمن، کانت ہجرتہ، پس جس کی ہجرت تھی، الی، طرف، دنیا کی طرف، یصیبها، وہ اس کو پا لے گا، او، یا، الی، طرف، امرأۃ، عورت کی جانب، ینکحها، کہ وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ، پس اس کی ہجرت، الی، طرف، ما ہاجر الیہ، جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار خلوص نیت پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جس نے نیت کی، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوگی، فہجرته الى اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوگی، فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہوگی وہ اس کو پا لے گا، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کی جانب ہوگی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 1، اقوال و اعمال میں خلوص نیت کی اہمیت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ، فرماتے ہیں، میں نے سنا، کس سے سنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، پیغمبر کائنات فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار خلوص نیت پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو ملے گا وہی جو اس نے نیت کی ہے،
فمن كانت هجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اس کی ہجرت بھی اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، یصیبها، دنیا تو مل جائے گی، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کی جانب کہ اس سے نکاح کر لے، یہ بیوی تو مل جائے گی۔ فہجرته الی ما ہاجر الیہ، جس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے وہ مقصد تو ملے گا، اللہ کی رضا پھر میسر نہیں آئے گی۔